جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانے دل کے مکینوں میں۔ بجھا سکتی ہے شمع کشتہ کو مجھے نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں۔ محترم سامعین کرام، آج میں اس وقت آپ حضرات کے سامنے جنگ آزادی ہند میں علماء کردار، علماء ہند کا کردار اور مسلمانان ہند کا کیا رول رہا، مختصراً آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ محترم سامعین کرام، انگریزوں سے ملک کو آزاد کرانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس سے پہلے آپ کو تھوڑی سی بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بات یہ ہے کہ ملک ہندوستان جس میں ہم اور آپ اس وقت یہاں زندگی گزار رہے ہیں، یہ وہ ملک تھا جو پوری دنیا کی نگاہ میں سونے کی چڑیا کہلاتا تھا۔ باہر ممالک سے لوگ یہاں تجارت کرنے آیا کرتے تھے، پرتگالی یہاں تجارت اور پیشہ کرنے آتے تھے۔ ہندوستان کا سوتی کپڑا، ریشمی کپڑا مشہور تھا، چنانچہ انگریز کے دماغ میں بھی یہ بات آئی کہ ہندوستان میں جا کر کے تجارت اور پیشہ کیا جائے۔ چنانچہ 1601 عیسوی کے اندر انگریز ہندوستان آنا شروع ہوئے، اور آتے 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 بات یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ وہ اپنی یہاں پر کمپنی ایسٹ انڈیا نام سے جاری کر دیتے ہیں۔ ایسٹ انڈیا کمپنی ہندوستان میں اس کی بنیاد پڑ جاتی ہے، لوگ ہندوستانی باشندے اس سے جڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اور بات یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ انگریز ملک کے باشندوں ہندوستانیوں کو اپنا غلام، نوکر اور چاکر بنانے لگ جاتے ہیں۔ اور ایک وقت وہ آیا کہ ہندوستان کے اس ملک کے بڑے علاقے پر انگریز نے اپنا قبضہ جما لیا، اور اپنا رعب اور دبدبہ اور سکہ جما لیا۔ ہندوستانیوں پر ظلم اور ستم، مسلمان اور غیر مسلموں کو آپس میں لڑانا ان کا شیوا بننے لگا۔ مسلمانوں پر ظلم اور ستم اور جبر و تشدد کے پہاڑ توڑنے لگے۔ تو پھر اس وقت کے نواب سراج الدولہ علیہ الرحمہ نے 1757 عیسوی کے اندر انگریز کے خلاف معرکہ آرائی کی۔ چنانچہ اپنوں کی غداریوں کی سبب جو ان کا میر جعفر صادق ان کا کارندہ تھا، اس کی غداری کی وجہ سے ان کو شکست حاصل ہوئی۔ زمانہ آگے بڑھتا ہے، 1767 عیسوی کے اندر سلطان ٹیپو شہید علیہ الرحمہ کے وارث صاحب حیدر علی علیہ الرحمہ انگریز سے معرکہ آرائی شروع کرتے ہیں، چنانچہ کامیابی حاصل نہیں ہوتی۔ پھر سلطان ٹیپو علیہ الرحمہ کا دور آتا ہے، چنانچہ حضرت ٹیپو سلطان شہید علیہ الرحمہ نے انگریز سے 4 لڑائیاں لڑیں، اور آخرکار سرنگا پٹنم میں 1799 عیسوی کے اندر اپنوں کی غداری کی وجہ سے انگریز سے لڑتے لڑتے آخری دم تک شہید ہو جاتے ہیں، اور اس ملک کے لیے جام شہادت نوش فرما جاتے ہیں۔ انگریز جنرل ہاس سلطان ٹیپو شہید علیہ الرحمہ کی ناش پر کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ زمانہ آگے بڑھا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ کے پوتے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے 1803 عیسوی کے اندر فتویٰ جاری کر دیا کہ ہندوستان دار الحرب ہو چکا ہے،
اب ہندوستانی کسی انسان کو انگریز کی فوج میں شرکت کرنا حرام ہے اور داخل ہونا جائز نہیں ہے۔ اب ہر ہندوستانی اور خاص طور پر مسلمانوں کے لیے انگریز کے خلاف جہاد کرنا فرض ہو چکا ہے۔ چنانچہ 1803 عیسوی میں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے فتویٰ جاری کیا۔ اللہ نے انہیں 2 شاگرد عطا کیے جن کو دنیا نے سید احمد شہید بریلوی اور شاہ اسماعیل سعید علیہ الرحمہ کے نام سے جانا۔ انہوں نے جنگ آزادی میں اپنا بڑا رول ادا کیا اور پورے ملک کے دورے کیے، اور 1831 عیسوی میں بالا کوٹ کی جنگ لڑی اعلیٰ پیمانے پر۔ پھر زمانہ آگے بڑھا، جو تاریخ آج کے دور میں کتابوں میں بیان کی جاتی ہے سن 1857 عیسوی والی، اور پہلی تاریخ جو 100 سالہ تاریخ اور قربانیاں ہیں مسلمانوں کی، وہ تاریخ سے مٹا دی گئیں، اور مسلمان اور ملک کے ہر باشندے کو یہ بتلایا گیا کہ تاریخ جنگ آزادی سن 57 سے شروع ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ تاریخ جنگ آزادی شروع ہوتی ہے اس وقت سے جب 1731 عیسوی میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے فتویٰ دیا تھا، اور تاریخ شروع ہوتی ہے جب سن 1757 عیسوی کے اندر نواب سراج الدولہ نے انگریز سے معرکہ آرائی کی تھی، اور سن 1799 عیسوی میں حضرت ٹیپو سلطان شہید علیہ الرحمہ نے انگریز سے خلاف لڑتے لڑتے اس ملک کے لیے شہادت نوش فرمائی تھی۔ اب سن 1857 عیسوی کا زمانہ آتا ہے۔ دہلی میں علماء کرام نے ایک میٹنگ کی جس میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا جعفر علی تھانیسری، حضرت مولانا مملوک علی، حضرت مولانا یعقوب علی نانوتوی علیہ الرحمہ ہیں۔ بڑے بڑے علماء اس میٹنگ کے اندر موجود ہیں۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ نے کہا، دیکھو انگریز اپنا سر اٹھا رہا ہے، اب انگریز کے خلاف کچھ تمہیں کرنا ہوگا۔ ایک بزرگ نے کہا، حضرت ہم ان کے سامنے کیا کر پائیں گے، ہماری تعداد کم ہے، وسائل ہمارے پاس کم ہیں۔ حضرت مولانا قاسم علی نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے ایک تاریخی جملہ دہرایا، آپ یہ بتائیں کہ آج ہماری تعداد، آج مسلمان غازیان بدر سے بھی کم ہے۔ جب حضرت نے یہ بات کہی تو بیٹھنے والے مجلس میں سب بیٹھنے والوں کے خون میں ایک دوران سا جاری ہو گیا، اور سب نے کہا کہ ہم انشاءاللہ انگریز کا مقابلہ کریں گے اور انگریز کو اس ملک سے نکال کر ہی دم لیں گے۔ چنانچہ سن 1857 عیسوی میں جنگ کے 2 محاذ بنائے گئے، ایک محاذ امبالہ اور ایک محاذ شاملی۔ امبالہ کے محاذ کی کمانڈری حضرت مولانا جعفر علی تھانیسری کر رہے ہیں، اور شاملی کے میدان میں جو جنگ ہو رہی ہے اس کی کمانڈری حضرت مولانا حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی فرما رہے ہیں۔ اور سن 57 کی لڑائی میں بڑے بڑے علماء شہید ہوئے۔ حضرت مولانا قاسم علی نانوتوی کی کنپٹی پر گولی لگی، حافظ ضامن اسی جنگ کے اندر شہید ہوئے، اور اسی جنگ سن 57 کی لڑائی میں 2 لاکھ مسلمان شہید ہوئے، جن میں تقریباً 51,500 صرف اور صرف علماء کرام تھے۔ سن 57 کی لڑائی وہ لڑائی ہے جس کو انگریز نے غدر کے نام سے مشہور کیا، اور یہ وہ لڑائی ہے کہ جس کے ہونے کے بعد برطانیہ سے وائسرائے نے وفد بھیجا کہ جاؤ ہندوستان سے پتہ کر کے آؤ کہ ملک ہندوستان میں ہماری حکومت کس طرح قائم رہ سکتی ہے۔ تو اس وقت کے انگریز مورخ مسٹر ولیم یور نے کہا
اور جو رپورٹ پیش کی ہے آپ اس کو بغور سنیں۔ انہوں نے کہا اور لکھتے ہیں اپنی رپورٹ میں کہ ہندوستان میں سب سے زیادہ متحرک قوم مسلمان ہے، اور مسلمانوں میں بھی ان کے علماء سب سے زیادہ متحرک ہیں۔ اگر ہندوستان میں حکومت کرنا چاہتے ہو اور حکومت کا قوام اور دوام چاہتے ہو تو ہندوستان سے علماء دو چیزوں کو ختم کر دو، ایک علماء کرام کو اور ایک قرآن کو ختم کر دو، ہندوستان میں تمہاری حکومت چل سکتی ہے ورنہ نہیں چل سکتی۔ چنانچہ انگریز نے فیصلہ لیا اور صرف 1861 عیسوی کے اندر قرآن کریم کے 3 لاکھ نسخے جلائے گئے۔ مسٹر ٹامسن، مسٹر ایڈورڈ ٹامسن اپنی تاریخ میں لکھتا ہے کہ سن 1863 سے لے کر 1864 عیسوی تک یہ ہندوستان کی تاریخ کے بڑے المناک سال ہیں کہ انگریز نے ان 3 سالوں کے اندر مسلمانوں کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ چنانچہ سن 57 کی لڑائی کا انگریزوں نے مسلمانوں سے سخت انتقام لیا، ان کے محلے اجاڑ دیے، مساجد کو ویران کر دیا گیا، مدارس کو اجاڑ دیا گیا۔ مسٹر ٹامسن اپنی یادداشت میں لکھتا ہے کہ علماء کرام کو بوریوں میں بند کر کے دریائے 80 علماء کو بوریوں میں بند کر کے دریائے راوی میں ڈال دیا گیا اور ان کو گولیوں کا نشانہ بنا دیا گیا۔ مسٹر ٹامسن کہتا ہے کہ دہلی کے چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا اس پر علماء کی گردن لٹکی ہوئی نہ ہو۔ مسٹر ٹامسن کہتا ہے کہ مجھے پیدا کرنے والے کی قسم، میں اپنے بالا خانے پر چڑھتا ہوں، مجھے بردار کی بو آتی ہے، دیکھتے ہی دیکھتے میں چڑھ کے دیکھتا ہوں تو آگ کے انگارے دہکے ہوئے ہیں، شعلے بھڑک رہے ہیں، آگ جلی ہوئی ہے۔ 40 علماء کو کپڑے اتار کر کے لایا گیا، 40 علماء کو آگ کے انگاروں پر ڈال دیا گیا، پھر 40 اور علماء کو 40 مولویوں کو لایا گیا اور ان سے کہا گیا اے مولویوں دیکھو یہ ان مولویوں کا کیا حال کیا گیا ہے۔ ان کے کپڑے اتار کر ان سے کہا گیا کہ تم سن 57 کی لڑائی کا انکار کر دو، تم میں سے ایک آدمی یہ کہہ دو کہ ہم 57 کی لڑائی میں شریک نہیں تھے، چنانچہ تمہیں ابھی چھوڑ دیا جائے گا۔ مسٹر ٹامسن نے کہا، لکھتے ہیں رپورٹ میں کہ وہ 40 بھی آگ پر پک گئے، اگلے 40 بھی آگ پر پک گئے، اگلے 40 بھی آگ پر پک گئے، لیکن ایک نے بھی انگریز کے سامنے گردن نہیں جھکائی۔ مسٹر ٹامسن لکھتے ہیں اپنی تاریخ میں کہ انگریز علماء کرام کو بوریوں میں بند کر کے توپ کے دہانوں پر باندھ دیتے اور توپ کو چلا دیا جاتا، پھر کیا ہوتا؟ جسم کاغذ کے پرزوں کی طرح بکھر جاتا۔ ٹامسن کہتا ہے کہ علماء کرام کو سوروں کی کھاروں میں بند کر کے جلتے ہوئے تندوروں میں ڈال دیا گیا۔ یہ ہماری تاریخ ہے، یہ علماء کرام کی تاریخ ہے۔ اگر یہ تاریخ نہ دہرائی جائے اور تاریخ نہ بتائی جائے تو کسی کو پتا نہیں چلے گا اور یہ کہیں گے کہ صرف اور صرف جنگ آزادی میں شریک ہونے والے اور حصہ لینے والے سردار ولبھ بھائی پٹیل تھے اور ڈاکٹر جناب سردار ولبھ بھائی پٹیل، سبھاش چندر بوس، بھگت سنگھ ان کا نام لے کر کے اور گاندھی جی کا اور مولانا ابوالکلام آزاد کا نام لے کر کے جنگ تاریخ مکمل ہو جائے گی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر جنگ آزادی کی تاریخ سے اور ہندوستان کی تاریخ سے علماء اور مسلمانوں کو نکال دیا جائے تو ہندوستان اور جنگ آزادی کی تاریخ نامکمل ہے، ادھوری ہے، ناقص ہے۔ عزیز ساتھیو، زمانہ آگے بڑھا، اس قافلے کے رہنما اللہ نے دارالعلوم دیوبند کے فرزند اول حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی علیہ الرحمہ کی شکل میں اللہ نے عطا کیا۔ اور محمود الحسن دیوبندی کہ جن کو انگریز نے کالے پانی کی سزا دی، جن کے بارے میں یہ واقعہ مشہور ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ جب حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی کا جنازہ دیوبند لایا گیا اور دفن
غسل دینے کے لیے ان کا جنازہ غسل دینے کے لیے تختے پر لٹایا گیا تو دیکھا کہ کمر پر گوشت نہیں ہے، ہڈیاں ہی ہڈیاں ہیں۔ لوگوں نے کہا یہ کیا واقعہ ہے؟ مولانا عبید اللہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی علیہ الرحمہ نے کہا میرے شیخ نے اس راز کو فاش کرنے سے مجھے منع فرمایا تھا، لیکن آج آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ انگریز میرے شیخ کو تہ خانے میں لے جاتا اور گرم کر کے سلاخ لوہے کی کمر کو تاغتا۔ یہ ہمارے اکابرین کی تاریخ ہے۔ پھر زمانہ آگے بڑھتا ہے، زمانہ آگے بڑھتا ہے، حضرت مولانا حسین احمد مدنی علیہ الرحمہ اس باغ ڈور اور مولانا ابوالکلام آزاد علیہ الرحمہ سن 1920 عیسوی کے اندر خلافت کانفرنس ہوئی اور بے شمار علماء کرام اور برادران وطن نے مل کر کے محنت اور جد و جہد کر کے اس ملک کو آزاد کرایا۔ چنانچہ 15 اگست 1947 عیسوی کو 200 سالہ قربانیوں اور محنت اور جد و جہد کے نتیجے میں یہ ملک آزاد ہوا۔ جس آزاد ملک کی فضا میں ہم اور آپ گھوم رہے ہیں، لیکن میرے عزیز ساتھیوں 1920 عیسوی کے بعد آزادی ہند کا دوسرا دور شروع ہوا۔ اس دور میں دیوبند شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی کی کمان میں آزادی کی لڑائی لڑ رہا تھا۔ ڈاکٹر مختار انصاری اور حضرت مولانا ابوالکلام آزاد سیاسی لڑائی لڑ رہے تھے۔ آج دشمن اپنی ناپاک چالوں اور حرکتوں میں کسی حد تک کامیاب ہو چکا ہے، اور حرکت کیا ہے کہ ہندوستان کی تاریخ سے مسلم مجاہدین اور علماء مجاہدین کے ناموں کو ختم کر دیا جائے اور انہیں مٹا دیا جائے۔ چنانچہ وہ اپنے اس مقصد میں تقریباً 80% تک کامیاب ہو چکا ہے۔ لہذا میں اپنے نوجوانوں، علماء کرام اور مفکرین سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے اکابرین کی تاریخ کو اپنی امت کے سامنے بیان کریں۔ آج کے دور کے اندر اور بلکہ اگر ہماری شریعت مطہرہ مجسمے بنانے کی اجازت نہیں دیتی تو ہماری شریعت اس بات سے بھی انکار نہیں کرتی کہ اکابرین اور مجاہدین آزادی کے نام پر کوئی یونیورسٹی بنائی جائے، کوئی میڈیکل کالج بنایا جائے، کوئی لائبریری بنائی جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اکابرین جو مجاہدین آزادی اس ملک کے لیے اپنی قربانی دے کر گئے ہیں، ان کی قربانیوں کو یاد رکھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔